الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. معزز حاضرین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوانوں، بچوں، آج 24ویں اور 25ویں پارے کے تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کے عظمت کو بیان کرتے ہوئے، والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی لایا اور جس نے سچائی کو قبول کیا، یعنی سچائی لانے والا جبرائیل امین، اور جن کے پاس لے کے آئے وہ رسول امین، اور ان کے ذریعہ جن تک پہنچا وہ صحابہ کرام تھے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، تو جو سچائی لایا اور جس نے سچائی کو خلوص دل سے قبول کیا، یہ دونوں متقی ہیں۔ تو گویا قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا کہ نبی بھی متقی ہے، نبی کا صحابی بھی متقی ہے، اور صحابہ کرام کو تقوی کی سند اور سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں دے دی گئی، بلکہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور جب ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا تو ان کے دلوں کو ہم نے تقوی سے معمور پایا، ان کے دل تقوی سے بھرے پڑے تھے، لہذا ہم نے انہیں متقی بنا دیا۔ اچھا، صحابہ کرام کیا متقی ہونے کے بعد دین اسلام سے پھر گئے تھے؟ ایک شیعوں کا ایک عقیدہ ہے، اور انہوں نے چند صحابہ کرام کو چھوڑ کے تمام صحابہ کرام کو کہا کہ یہ مرتد ہو گئے، یہ اسلام لانے کے بعد اسلام سے پھر گئے۔ قرآن نے ان کی عیاری اور مکاریوں کا جواب دیا ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، میرے صحابہ کو یہ مت کہو دین اسلام سے پھر گئے، وہ زندہ تھے تب بھی اسلام پہ زندہ تھے، موت آئی تب بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پہ آئی تھی۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ کوئی صحابی وہ اسلام لانے کے بعد کبھی اسلام سے دور نہیں ہوا، اور جو دور ہو جائے وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابی کی تو یہ شان ہے کہ اس نے ایک اشارے پہ اپنی گردنیں کٹوا دیں، نبی کے ایک حکم پہ سمندریں چھلانگ لی، نبی کے گھوڑے ایک اشارے پہ جہاں چاہا جہاد کے لیے نکل گئے۔ وہ ایمان والے تھے۔ حضرت ابو طلحہ کے گھر پہ
شراب کا دور جاری تھا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، صحابہ شراب پی کے مدہوش تھے، خبر پہنچتی ہے الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں یاد کر لو شراب کو رب نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ان کے ہونٹوں سے لگے ہوئے جام اور شراب مدینہ کی گلیوں میں پھینک دیے گئے، مدینہ کی گلیوں میں صرف اور صرف شراب دکھائی دے رہا تھا۔ یہ ان کے ایمان کا عالم تھا۔ غزوے میں جہاد کرنے کے لیے گئے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گدھے ختم ہو رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا جنگلی گدھوں کو میں حرام قرار دیتا ہوں۔ ان کے ایمان کا یہ عالم تھا کہ پکتی ہوئی ہاڈیاں انہوں نے الٹا دی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے کان سے صدا ٹکرائی بیٹھ جاؤ، انہوں نے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا، جوتوں میں بیٹھ گئے۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک پڑی، کہا عبداللہ تم جوتوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا پیارے رسول میرے کان سے صرف اتنی صدا ٹکرائی کہ بیٹھ جاؤ، میں نے آگے بڑھنا مناسب نہ سمجھا، جوتوں میں بیٹھ گیا۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ آج اس ایمان کی ضرورت ہے، اس ایمان اور تقوی کی ضرورت ہے مسلمان۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا تو تمام صحابہ کرام کے دلوں کو متقی پایا، انہیں نبی کا ساتھی بنا دیا۔ اور جو نبی کے دل کو جھانک کے دیکھا تو کائنات کا سب سے اچھا دل پایا، اس قلب اطہر پہ قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو سب سے اچھا دل دیکھا اس کے دل پہ قرآن نازل کر دیا، اور جو اس کے بعد جن کے دلوں کو اچھا پایا انہیں حضور کا ساتھی بنا دیا، اور دونوں نے اسلام کو مضبوطی کے ساتھ بڑھایا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیا، غزوہ احد میں جنگ لڑنی تھی۔ صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں اندر رہ کے جہاد کیا جائے یا باہر چل کے لڑائی لڑی جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا پیارے رسول ہم باہر چل کے لڑیں گے۔ جنگ میں نقصان ہوا تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے مشورہ دیا، مشورے پہ نقصان ہوا، وہ حضور کو دیکھتے تو نظریں چرا کے گھومتے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ پیارے رسول آپ کا تو دل اتنا بڑا ہے کہ اس دل کو ہم نے موم بنا دیا ہے، اگر پتھر بنایا ہوتا، سخت دل کیا ہوتا تو یہ تمام لوگ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو سنو فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کا مشورہ غلط نکل گیا تو ان کو اپنے سے دور مت کرو۔ ارے یہ تو وہ ہیں جو پرندوں کی طرح تمہارے داہنے بائیں لگے رہتے ہیں، سائبان کی طرح چلتے ہیں، اور سنو ان کی غلطیوں کو معاف کر دو، اور آئندہ بھی کوئی ضرورت پڑے تو ان سے مشورہ لیتے رہنا۔ یہ اس شخص سے کہا جا رہا ہے جس کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کلام الہی فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، زبان اس کی ہوتی ہے، گفتگو خدا کی ہوا کرتی ہے۔ جو رب کی زبان میں گفتگو کرے، اس کی بھاشا بیان کرے، جس کے پاس جبرائیل امین آتے ہوں، اس شخص سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام پڑے تو صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو۔ کتنا مقام اور کتنی عظمت، کتنا شان تھا صحابہ کرام کا۔
اس کے بعد اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفسر لکھتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ چاہتا ہے، غور سے سننا، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، مفسر کہتا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اللہ چاہتا ہے تو اللہ بھی بندے کے لیے ویسے ہو جائے گا جیسے بندہ چاہتا ہے۔ اس کو راضی کر کے تو دیکھو، تم عبادت اس طرح سے تو کرو جیسے وہ چاہتا ہے، وہ اس طرح سے ہو جائے گا جیسے تم چاہو گے۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے، نمازیں کیسی ہونی چاہیے، تو کہا کہ عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ کر سکو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہماری عبادتوں کا حال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں اور اس کے مرتبے کو لوگوں نے پہچانا نہیں۔ ایک یہودی عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے پیارے رسول یہ بتائیں کہ میں نے تورات پڑھا ہے اور تورات میں یہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن یہ زمین اللہ کی ایک انگلی پہ ہوگی، یہ آسمان ایک انگلی پہ ہوگا، یہ پہاڑ ایک انگلی پہ ہوگا، یہ درخت چرند پرندے ایک انگلی پہ ہوں گے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھ لو، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس کی ایک انگلی پہ یہ زمین ہوگی، ایک انگلی پہ یہ آسمان ہوگا، ایک انگلی پہ یہ پہاڑ ہوگا، اور عرش والا کہے گا ارے کہاں ہیں وہ لوگ جو شرک کیا کرتے تھے؟ آج میرے سوا تو کوئی بادشاہ دکھائی نہیں دیتا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہی اس دن خطرے میں نظر آئے گی، اور وہ کہیں گے کاش ہم نے بادشاہت کے گھمنڈ میں پڑھ کے، روب میں پڑھ کے، تکبر میں پڑھ کے، کم سے کم ہم نے شرک کر کے اپنے آخرت کو نہ خراب کیا ہوتا۔ ایک ایک انگلی پہ زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو رکھ لے گا۔ لفظ کن سے ساری کائنات چلا رہا ہے، وہ تمہارا اللہ ہے۔ یہ جو آسمان دیکھ رہے ہیں آپ، اس آسمان کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ آسمان جو اتنا بڑا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جائے، 4 فرشتے اس آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو 8 فرشتے لگا دیے جائیں گے، اور اللہ کو تو ان 4 فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو لفظ کن سے اسے چلا سکتا ہے۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور یہ فرشتے جو اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں، آسمان بھی اٹھائے ہیں، رب کے گن بھی گا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ عرش والے یہ ذمہ داری جو ہمیں دی ہے کم سے کم اسے قبول فرما لینا، کوئی خطا ہو جائے تو معاف فرما دینا۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے استغفار فرما رہے ہیں، ہمارے آپ کے لیے۔ یہ فرشتے جو آسمان اٹھائے ہوئے ہیں، یہ فرشتے جو ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو مختلف ذمہ داریوں پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں۔
جب قیامت کا دن ہوگا تو 8 کی تعداد میں یہ فرشتے آسمان کو اٹھائیں. اس کے بعد فرعون کا تذکرہ ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه. فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ جتنے لوگ ایمان لائے ہیں ان سب کو میں مار ڈالوں گا, ان کے تمام بچوں کو میں قتل کروا دوں گا, ان کی بچیوں کو چھوڑ دوں گا, تاکہ یہ پیغام جائے سماج میں کہ آخر یہ موسیٰ نے کون سا کام کر دیا کہ ہم تو پہلے ٹھیک تھے تو مصیبت میں پھنس گئے. یہ کون سے اللہ کی دعوت دینے کے لیے آیا؟ فرعون ہی کے خاندان کا ایک آدمی مسلمان ہو گیا تھا, ظاہر میں نہیں باطن میں مسلمان تھا. فرعون کو اس بات کی خبر نہیں تھی, اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے لیتا. وہی موسیٰ علیہ السلام جو صندوق میں بند ہو کے آئے تھے, اپنی جان بچا کے آئے تھے. اللہ دودھ بھی دشمن سے پلوا رہا ہے, ماں کا خرچہ بھی دشمن کے گھر سے چلوا رہا ہے, وہ اللہ ہے. سمندروں میں جو کشتیاں چلا دے وہ تمہارا اللہ ہے. ڈوبتے ہوئے ناؤں کو جو ڈوبنے سے بچا لے وہ تمہارا اللہ ہے. جب دنیا سے تم مایوس ہو جاؤ اور دنیا میں کوئی ساتھ دینے والا نظر نہ آئے, وہ ساتھ دے دے وہ اللہ ہے. جب ہر شخص تمہیں بھول جائے وہ تمہیں یاد رکھے وہ تمہارا اللہ. فرعون نے کہا کہ سب کو قتل کروا دوں گا. اللہ نے انہی کے گھر میں ایک سفارشی پیدا کر دیا, کہا سنو, اسے نہیں معلوم کہ ایمان لا چکا ہے, کہا اسے قتل مت کرو. اگر یہ نبی نہیں جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے, اس کے جھوٹ کی ہمیں خبر ہو جائے گی. لیکن اگر تم نے کوئی برا کام اور برا برتاؤ کرنے کی کوشش کی اور اگر حقیقت میں یہ نبی ہوگا تو اس نبی کا خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. لہذا اس گناہ کے کام کو تم انجام مت دو. اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون تو مجھے دھمکی کیا دیتا ہے؟ ارے سارے متکبروں کو بلا لے, سارے ظالم بادشاہوں کو بلا لے, اپنی رعایا کو بلا لے, اپنی فوج کو بلا لے, اپنے سپہ سالاروں کو بلا لے, دنیا کی ساری طاقتوں کو بلا لے. اگر تیرے پاس فوج ہے تو میرے پاس اللہ ہے, میں تجھ سے خوف کھانے والا نہیں. تیرے پاس فوج ہے تو میرے پاس اللہ ہے, دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے. تو فرعون جب تھک گیا تو اپنے وزیر حامان سے کہتا ہے, وقال فرعون یا حامان ابن لی سرح لعلی ابلغ الاسباب, کہ یار حامان ایک کام کر. اس کا وزیر تھا, کہا یار اس نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے, توحید کی دعوت دے دے کے تو تھک گئے ہیں یار, ذرا کوئی ایسی سیڑھی بنا کے میں آسمان پہ پہنچ جاؤں, اس کے اللہ کو دیکھ لوں. کیسے کیسے عجیب و غریب لوگ تھے. کہا سیڑھی بنا اور آسمان تک پہنچ جاؤں اور اس کو جھانکتا ہوں آسمان پہ پہنچ کے, اس کا اللہ کہاں بیٹھا ہوا ہے. کیسے کیسے عجیب و غریب لوگ ہوا کرتے تھے. آدمی حق کو دیکھ رہا ہے, سچ کو دیکھ رہا ہے, نبی کی مدد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, جنگ ہارتے ہوئے دیکھ رہا ہے, لاٹھی کو اسدحہ بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے, وادی تیہ میں من و سلوا کی برسات ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے, پھر بھی آدمی کو عقل نہیں آتی. اور اسی لیے اللہ نے اسے ڈبا کے ساری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ جب تک لوگ زندہ رہیں گے فرعون کو دیکھتے رہیں گے اور اس کے کارناموں کو یاد کرتے رہیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ میں سیڑھی لگا کے جاؤں گا, مجھے لگتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے, اس کا کوئی اللہ نہیں ہے. آدمی سب کچھ سامنے دیکھتا ہے لیکن محسوس نہیں کرتا.
النار یورزون علیہا غدوا وعشیا۔ آدمی کوئی بھی جب مر جاتا ہے تو اس کے سامنے قبر میں اس کے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم پیش کی جاتی ہے، اور یہ ہر دن ہوتا ہے۔ آدمی مر گیا، آنکھ بند ہو گئی، رشتہ داروں نے نہلایا دھلایا، جنازہ پڑھی، واپس چلے آئے، حساب و کتاب ہو گیا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اب آدمی کا جو بھی عمل ہوگا وہ قبرستان سے شروعات اس کی ہو جاتی ہے۔ اگر نیک ہے تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوا کھاؤ، خوشبو آ رہی ہے، اور فرشتے اس نیک آدمی کو قبر میں ایسے ہی لٹا کے چلے جاتے ہیں جیسے نوے نویلی دلہن کو پہلی رات جب لاتے ہیں تو رشتہ دار لٹا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی عزت اور تکریم ہوتی ہے۔ تو انہیں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جنت دکھایا جاتا ہے، جنت کی ہوا محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا معاملہ اچھا ہے۔ اور اس کی جب جان نکالی جاتی ہے، اور برے آدمی کی جان نکالنے والے فرشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، وہ بدبودار کپڑے، بھیانک ان کے چہرے، ایسی شکل میں جاتے ہیں جان نکالنے کے لیے، وہ ٹاٹ کے کپڑے بدبو دے رہے، ان کے بھیانک چہرے، آدمی دیکھے تو مر جائے، ایسے لوگ برے انسان کی روح اور جان نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہیں پر اللہ کا نیک بندہ ہے تو خوبصورت اور خوشنما اور خوش رنگ اچھے فرشتے اچھے لباسوں میں اس کی جان نکالنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو آدمی جب اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو جنت اور جہنم روزانہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اے جنتی انسان، دنیا میں تو نے نیک عمل کیا تھا، جنت دیکھ لے، انتظار کرتا رہا، یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ اور جہنمی انسان کے سامنے جب جہنم پیش کی جاتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنمی انسان، یہ دیکھ لے جہنم ہے اور تیرے کرتوتوں کا بدلہ ہے، اور عنقریب تجھے اسی میں تیرا داخلہ ملنے والا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کم سے کم وہ اعمال کر کے جائیں، وہ کردار لے کے جائیں کہ اللہ قیامت کے دن کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، سب کو ناراض کر کے آیا ہے، مجھے راضی کر کے آیا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا، ساری دنیا کو ناراض کر دیا، میرے بندے تو نے مجھے کبھی ناراض نہ کیا، میری رضامندی کا بدلہ آج جنت دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے اس بات کا وعدہ فرما لیا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، حقیقی ایمانوں میں جو مومن ہوں گے ان کی مدد وہ ضرور کرے گا۔ اور حقیقت میں اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تناظر میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو حالات تو کبھی کبھی مشکل آئے ہیں انبیاء کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، لیکن پھر انتہا یہ ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ یاد کیجئے وہ دنیا کا اکیلا موحد انسان حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ساری دنیا خلاف ہے، گھر کے لوگ خلاف ہیں، محلے اور شہر کے لوگ خلاف ہیں، باپ خلاف ہے، بادشاہ خلاف ہے، اور اس طاقتور بادشاہ کے خلاف میں اللہ نے اپنے بندے ابراہیم خلیل اللہ کی مدد کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، بنی اسرائیل خلاف ہے، فرعون خلاف ہے، دنیا کے زیادہ تر لوگ خلاف ہیں، لیکن جب مشکل گھڑی آئی تو اللہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ نے ان کی بھی مدد فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں نے سازش کی کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی جائے،
اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شکل کسی اور کو بنا کے کھڑا کر دیا، عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا، مدد فرمائی تھی۔ اور لوگوں نے سوچا کہ ہم نے تو حضرت عیسیٰ کو مارا ہے، انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کی شکل میں دوسرا کھڑا ہے۔ عیسیٰ آسمان پہ پہنچ چکے اور قیامت کے قریب پھر آئیں گے، یہودیوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب قوم خلاف ہو گئی تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور نبوت کی سب سے آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا، وہ چند لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، وہ چند مسلمان آپ کے دائیں بائیں گھومتے تھے۔ اللہ نے طاقت و قوت دی، ہجرت کیا، مدینہ گئے، جنگ لڑی، اور 70 مشرکوں کا سر لے کے مدینہ واپس گئے تھے، اور 70 کو قیدی بنا کے واپس لے گئے تھے۔ اللہ نے مدد کی۔ غزوہ احزاب میں جنگ لڑنے کے لیے گئے، جب سارے دنیا کے اسلام دشمن طاقتیں مدینہ پہ حملہ آور ہو گئے، ٹوٹ پڑے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اللہ نے مدینہ کی حفاظت کی سی، مسلمانوں کی حفاظت کی تھی۔ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ غزوہ خندق میں اللہ نے مدد کی۔ وہ مکہ جہاں سے رسوا کر کے مشرکین مکہ نے حضور کو نکالا تھا، ہمارے حضور کو راتوں رات بھاگنے پہ مجبور کیا تھا، اور اس کے بعد بھی ظالموں کا دل ٹھنڈا نہ پڑا، ہمارے نبی کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ نبی غار میں چھپے ہوئے تھے، صدیق اکبر ساتھ میں ہیں، پیارے رسول یہ تو مشرکین مکہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اگر انہوں نے نگاہ نیچی کر لی ہمیں دیکھ لے جائیں گے۔ فرمایا صدیق گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ مکہ کی سرزمین جہاں سے ظلم و زیادتی کر کے بے آبرو نکالا تھا صحابہ کرام کو، اسی مکہ میں سن 8 ہجری میں رمضان المبارک کا 19واں یا 20واں دن تھا، نبی علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے، 10,000 مسلمانوں کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کی اور مکہ پہ قبضہ کر لیا، اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، خانہ کعبہ مسلمانوں کی امان اور حفاظت میں آ گیا۔ اور وہی لوگ جنہوں نے نبی کو نکالا تھا اپنے شہر سے، وہی لوگ کھڑے تھے بے آبرو، اے حضور آج میرا کیا ہوگا؟ میں تو جانتا ہوں آپ عبداللہ کے بیٹے ہو، آمنہ کے لال ہو، آپ ہمیں معاف کر دو گے، کوئی ہمارے ساتھ غلط سلوک نہیں کرو گے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے کہ رسولوں کی مدد کرے گا اور مومنوں کی مدد کرے گا، لہٰذا مومنوں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ وہی ایمان پیدا کرو جو ان لوگوں میں تھا، یا اس کا عکس لانے کی کوشش کرو۔ مدد اگر ان کی آئی تھی تو مدد تمہاری بھی آئے گی، اور آج ضرورت ہے کہ ایمان کو مضبوط کیا جائے، اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے۔ 23 تاریخ کا رزلٹ آیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا 4 سے 5 مسلمانوں کی ہتیائیں اس 4-5 دن کے اندر ہو چکی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے رب کو بھی بھلا دیا، اس کا قانون بھلا دیا، اس کے رسول کو بھلا دیا۔ اور نبی نے کہا تھا اعمالکم و امالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمراں تمہارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ ہمارے اعمال اچھے نہیں تھے، اللہ نے ان لوگوں کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا جنہوں نے 2002 میں 2000 مسلمانوں کا خون کیا تھا، ان لوگوں کو بٹھایا ہے جنہوں نے ماں کے پیٹ کو چیر کے معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھال دیا تھا۔ آج وہ لوگ ہمارا مقدر اپنے تاریخ اپنے قلموں سے لکھ رہے ہیں، جن لوگوں نے ہمیں اپنے شہر میں رسوا کیا تھا، آج کہیں نہ کہیں یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہر رمضان المبارک گزرتا ہوا ہمارے خون سے گزر رہا ہے۔ یہ ابتدا ہے، ابھی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اپنے رب کو راضی کرو،
اپنے رب کو مناؤ، اس کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ایک وقت وہ تھا مسلمان جب جاتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں جاتے تھے، لاکھوں سے مقابلہ کرتے تھے۔ آج ہم خاموش تماشائی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم اللہ کے ہاں جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ہم نے محلات ایسے بنائے، بلڈنگیں ایسی بنائی، زندگی کی ایسی تیاریاں کی جیسے ہمیں یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ ہم غریب کی جھوپڑی بھول گئے، ہم رشتہ داروں کو بھول گئے، ہم مساجد اور مدارس کو بھول گئے، اپنے علماء کرام کو بھول گئے۔ آج ہمیں صرف اپنی خبر ہے، قوم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے ان کی بھی مدد کی تھی، تمہاری بھی مدد کرے گا، شرط یہ ہے تم مومن ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں 9 خوشخبریاں اور 9 بشارتیں سنائی ہیں، اور 9 خوشخبریوں کو پانے کے لیے 2 کام بتائے۔ پہلے خوشخبری بتا دیتا ہوں، کام بعد میں بتا دوں گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے خوش نصیب بندے کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوگا، اور وہ فرشتے کہیں گے اللہ تخافو۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جب آدمی کی موت آنے والی ہوگی تو فرشتے آئیں گے، کہیں گے اللہ کے نیک بندے خوف مت کرو۔ پھر قبر میں جب حساب و کتاب ہوگا وہی فرشتے پھر آئیں گے، کہیں گے خوف مت کرو۔ میدان محشر میں جاؤ گے وہی فرشتے پھر آئیں گے، خوف مت کرو۔ اللہ تخافو ولا تحزنوا، اللہ کے بندے تمہاری جان نکال لی، تم معصوم بچوں کو چھوڑ کے آئے ہو، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہو، اپنی بیوی کو چھوڑ کے آئے ہو، ولا تحزنوا، سب کو چھوڑ آئے ہو، مگر غم مت کرو، ان کی حفاظت تمہارا خدا فرما لے گا۔ اللہ تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ فرشتے آتے ہیں، ڈرو نہیں، غم مت کرو، جو چھوڑ آئے ہو اس کا غم دل سے نکال دو۔ وابشروا بالجنہ، اور اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، آخرت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فرشتے خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارا دل، تمہارا نفس جس چیز کی خواہش اور تمنا کرے گا جنت میں وہ چیز حاضر کر دی جائے گی۔ آدمی لیٹا ہوا ہے، اگر پھل کھانا چاہتا تو پھل سامنے آ جائے گا۔ جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ جنت میں وہ مسلمانوں کو چیز حاضر کر دے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم، اور گھبراؤ نہیں، اللہ تم سے اتنا خوش ہے کہ تمہاری مہمان نوازی ہم نہیں، اللہ خود تمہاری مہمان نوازی فرمائے گا۔ آج جنت ہے، اور جنت کی خوشخبری یہ ہے کہ تم مہمان ہو گئے، اللہ تمہارا میزبانی فرمائے گا۔ تو یہ فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا جانا، جنت میں ساتھ دینا، خوشخبری لینا، اللہ کا مہمان نوازی کرنا، میزبان بن جانا، تمہارا اس کی عدالت میں مہمان بن جانا، یہ ساری خوش نصیبیوں کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تم نے جب یہ کہہ دیا اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مان لیا، پھر جم جاؤ، حالات کیسے بھی آئیں ہمیں اللہ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دنیا چھوڑ دیں گے، اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے۔ تو 2 کام سے اللہ تعالیٰ 9 بشارتیں دے گا۔ اسی لیے کسی صحابی نے جب پوچھا تھا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، جب اللہ پہ ایمان لے آؤ تو جم جاؤ، ہٹنے کا کبھی نام نہ لو، اور اس طرح جمو جس طرح حضرت سمیہ جم گئی تھی۔ باپ کو مارا جا رہا ہے، شوہر کو مارا جا رہا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ اسلام سے پھر جاؤ ورنہ تمہارے سامنے بیٹے کو بھی مار دیں گے، شوہر کو بھی مار دیں گے۔ حضرت سمیہ نے کہا تھا ارے ظالموں، تمہیں تو ایمان کی چاشنی ہی نہ ملی، ارے ایک بیٹا نہیں سینکڑوں توحید کے لیے قربان کر سکتی ہوں، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے، ہم سب کو قربان کر دیا، اور کہا کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ارے شوہر بھی اسی نے دیا تھا، بیٹا بھی اسی نے بھی دیا تھا، مجھے زمین میں عدم وجود سے وجود میں لانے والا وہی تھا، اگر جان دے دی تو کیا ہوا، سب کچھ تو اسی کا عطا کیا ہوا تھا۔ تو وہ ایمان پیدا کرنا ہے۔ کچھ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، پیارے رسول مکہ میں تو مشرکوں نے جینا محال کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا ہے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا، ارے ان کو تو ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان لانے کی وجہ سے کھڑے کر کے انہیں آروں سے چیر دیا گیا تھا، پھر کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ نکل رہا، کم سے کم تم نے ابھی وہ حالات نہیں دیکھے۔ تو جنت اور جنت کی نعمتیں اور خوشخبریاں چاہتے ہو تو جب توحید کہہ دو تو جم جاؤ، حالات جیسے بھی آئے، یہی اس کا تم سے تقاضا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اے سورج کے پجاریوں اور اے چاند کے پجاریوں، سورج کو سجدہ مت کرو اور چاند کو بھی سجدہ مت کرو، ارے تم جنہیں سجدے کر رہے ہو مجوسیوں، تمہیں خبر نہیں ہے کہ یہ سورج اور چاند ہر دن میری بارگاہ میں آ کے میرے سامنے سجدہ کرتا ہے، جنہیں تم سجدہ کرتے ہو وہ آ کے ہر صبح و شام میری بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہے، سورج نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، اللہ کل تو نے مجھے بھیجا تھا، میں غروب ہو گیا ہوں، آج نکلنے کی اجازت دے دے، دنیا کو روشنی بکھیر کے آ جاتا ہوں۔ یہ چاند نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، تم جا کے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو تو ان کو سجدہ کرو جن کو تمہارا چاند اور سورج سجدہ کر رہا ہے، ان کو سجدہ مت کرو جو خود تمہارا محتاج ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، جس نے پیدا کیا ہے سجدہ اس کو کرو۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، الیہ یرد علم الساعہ۔ ہاں اللہ نے نشانیاں ضرور بتلائی ہیں کہ قیامت کے قریب اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، نشانیاں بہت بتلائی ہیں، لیکن قیامت آئے گی کس دن یہ نہ جبریل کو پتا ہے نہ رسول امین کو پتا ہے، کسی نبی کو خبر نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن آئے حضور کے پاس اور فرمایا پیارے رسول یہ تو بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ کہا جبریل امین پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا نہیں جانتا ہے، مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ وینزل الغیث، بارش کا نزول کب ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، محکمہ موسمیات اعلان کرتا ہے کل دھوپ نکلے گی تو آندھی آ جاتی ہے،
محکمہ موسمیات بتاتا ہے کل بارش ہوگی تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کہرا پڑ جاتا ہے۔ یہ اللہ کو معلوم ہے حقیقی وقت میں بارش کا نزول کب ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ وہ نیک ہے یا برا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لوگوں کے بتانے سے بھی معاملات پلٹ جاتے ہیں، چیک اپ کروانے سے بھی حالات بدل جاتے ہیں۔ ارے کیا دے گا، بیٹا دے گا یا بیٹی ہوگی، یہ وہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اور کل آدمی کتنا کمائے گا نہیں کمائے گا، کتنی روزی ملے گی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی خبر اللہ نے کسی کو نہیں دی، اور موت آدمی کی کہاں آئے گی یہ بھی اللہ جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ آدمی کرنول سے ارادہ بناتا ہے حیدرآباد جانے کے لیے، تجارت کرتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، دوڑتا ہے، سعودی عربیہ کمانے کے لیے جاتا ہے، ممبئی جاتا ہے، ہندوستان کے دوسرے شہروں میں جاتا ہے، نہیں جانا ہے پھر بھی اللہ بھیج دیتا ہے، اس لیے کہ موت وہیں آنی تھی، جا نہیں رہا ہے، بھیجا گیا ہے۔ ہم مسجد سے نکل رہے ہیں، کون اپنے گھر جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے غیب کی تھی، اللہ نے اس چیز کی خبر کسی کو نہیں دی۔ مکہ کے جو چودھری تھے بڑے بڑے پیسے والے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دیکھتے تھے طنز کرتے تھے، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، وہ کہتے تھے کہ یار ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر قرآن نازل ہی کرنا تھا تو کسی مکہ کے چودھری کو قرآن دیتا ہے، یہ اس رسول کو کیسے دے دیا؟ اللہ نے فرمایا ارے سنو، ہمیں اپنی قیمتی نعمت جو سب سے قیمتی نعمت تھی ہم نے رسول کو عطا کر دی، اور یہ دولت سے نہیں دل سے خریدا جاتا ہے۔ اس کا دل اتنا صاف تھا کہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں جسے میں اپنا کلام نازل کر دیتا۔ تو دو بڑے بڑے وہاں پیسے والے تھے، دولت مند، ایک مکے کا ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی تھا، یہ دونوں پیسے والے تھے۔ تو کہتے تھے بتاؤ عبداللہ کے بیٹے کو نبی بنا دیا، اس پہ قرآن نازل کر دیا، ارے اتنی بڑی نعمت اگر دینی تھی تو ہم مالداروں کو دیا ہوتا ہے، تو غریب آدمی کو دے دیا۔ تو اللہ نے کہا دولت نہیں دل دیکھا جاتا ہے، اس روئے زمین پہ سب سے اچھا دل جو تھا ہم نے اس پہ اپنا کلام نازل فرما دیا۔ تو اللہ کے ہاں ایمان کی قدر ہے، دل کی قدر ہے، اگر دل نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، رب پیار سے بندہ کہہ کے بلاتا ہے۔ بندہ گناہ کرتا ہے اور رب پیار سے بندہ کہہ کے بلاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ رہے ہو میرے بندو جنہوں نے کثرت سے گناہ کر لیا ہے، کثرت سے خطائیں کر لی ہیں، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، ارے اٹھاؤ اپنے ہاتھوں کو، تمہاری مغفرت فرما دوں گا۔ اور یہی وہ آیت کریمہ تھی جب یہ نازل ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر زمین و آسمان بھر کے خزانے بھی مجھے دے دیے جاتے تو میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد ہوا ہوں۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پیارے آقا کو اتنا خوش ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ تو جنتی ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، سارے گناہوں برائیوں سے پاک ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا خوش ہونے کی؟
تو خوش اس لیے ہوئے تھے کہ اس آیت کریمہ میں نبی کے امتیوں کے بخشش کا سامان موجود تھا. اللہ نے امت محمدیہ کو معافی مانگنے پہ معاف کرنے کا وعدہ فرما لیا تھا, اس لیے حضور خوش ہوئے تھے. تو لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اپنے خطاؤں کی معافی مانگو, اس کی بارگاہ میں رو اور گڑ گڑاؤ. اور جب کوئی بندہ خطا کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کو حقیقت میں بہت اچھا بھی لگتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے. ایک مثال آپ نے دی کہ ایک آدمی جا رہا ہے, اپنے شہر سے نکلا ہے, اونٹنی پہ سوار ہے, کھانے کی چیزیں ہیں, پینے کی چیزیں ہیں, سارے مال سارے اثاثے اونٹنی پہ رکھے ہوئے ہیں. دھوپ لگتی ہے, ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو اونٹنی غائب ہے, مال غائب ہے, پانی غائب ہے, کھانا غائب ہے. مایوس ہوتا ہے, آنکھ لگتی ہے, پھر سو جاتا ہے. جب دوبارہ آنکھ نکلتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, تو دیکھتا ہے وہ اونٹنی بھی کھڑی ہے, میرا کھانا بھی کھڑا ہے, اثاثہ بھی ہے, مال بھی ہے, پانی بھی ہے, اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس خوشی میں کہہ دیتا ہے, اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. اسے جملہ بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتا, خوشی کا یہ عالم ہے, جملہ بھول جاتا ہے. اے اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں, جملہ بھول گیا. اللہ کہتا ہے میرا کوئی بندہ جب توبہ کرتا ہے, میری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے, خطاؤں گناہوں کی معافی مانگتا ہے, تو میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے, میں تیرا رب ہوں. تو اللہ بندوں کو بلاتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کے دیکھو تو صحیح, خطاؤں کی معافی مانگ کے دیکھو تو صحیح. آخر ایک دن آئے گا, کفن میں لپٹا ہوا آئے گا, 4 کندھوں کا محتاج بن کے آئے گا, چہرہ چھپاتا ہوا آئے گا, میری بارگاہ میں آئے گا, نام اعمال لے کے آئے گا. میرے بندے آج تجھے بلا رہا ہوں اپنی بارگاہ میں, آسمان دنیا پہ ہر رات نزول کرتا ہوں. ہے کوئی خطاؤں کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی گناہوں کا طلبگار میں اسے معاف کر دوں, ہے کوئی روزیوں کا مانگنے والا اسے روزیاں عنایت کر دوں, ہے کوئی پریشان حال جسے پوری کائنات نے چھوڑ دیا ہے میں اس کو اپنا بنا لوں, ہے کوئی غم کا بانٹنے والا میں اس کا غم بھی بانٹ لوں, وہ میرا بندہ ہو جائے میں اس کا رب ہو جاؤں. لیکن میرے بندے آج میں بلاتا ہوں, تو آنے کے لیے تیار نہیں, میں مناتا ہوں, تو ماننے کے لیے تیار نہیں, تو کان کھول کے سن لے, کل میری بارگاہ میں آئے گا, کل تو منائے گا تو میں نہیں ماننے والا ہوں. آج بلاتا ہوں, آج آئے گا مان جاؤں گا, لیکن آج تو میری نہیں مانے گا, کل میں تیری نہیں مانوں گا. کل تو تیرے عملوں کا حساب ہوگا, تیرے جزا اور سزا کا دن ہوگا. تو میرے بندے شرافت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے, گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے, میری بارگاہ میں آ جا, تیری ساری خطاؤں کو معاف کر. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بندہ اگر زمین و آسمان بھر کے گناہ لے کے آ جائے اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو اللہ زمین و آسمان بھر کے مغفرت کے ساتھ ملاقات کرے گا. شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کیا ہو. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ, جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی, بڑا عجیب و غریب کیفیت اور ماحول. ان کا باپ ہے, بتوں کا پجاری بھی ہے, بتوں کا بیپاری بھی ہے, ان مورتیوں کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, انہیں تراشتا ہے, ان کے ناک ٹھیک کرتا ہے, آنکھیں ٹھیک کرتا ہے, پاؤں ٹھیک کرتا ہے, بازار میں لے جا کے بیچ بھی دیتا ہے, پھر سامنے لیٹ کے سجدے بھی کر لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ذہنی کیفیت میں الجھے ہوئے, آخر ماجرا کیا ہے؟
ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں، بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اور قوم کے میلے کا دن تھا، سارے شہر کے لوگ میلہ چلے گئے دیکھنے کے لیے، اپنے بڑے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ان مشرکوں کا عبادت خانہ جہاں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے اور دیکھا کئی بت، چھوٹے بڑے، بیچ والے، لمبے والے، سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بڑے والے سے پوچھا ما لکم لا تنطقون، ارے بھیا کچھ بولو، تم تو ان کے بھگوان ہو اور میں تم سے ملنے آیا ہوں یار، تم نے تو چہرہ ہی ہٹا لیا، بات کرنے کو راضی نہیں ہو، پھر میری خطا کیا ہے؟ کم سے کم بول تو دو میں تمہارے یہاں آیا ہوں۔ تو کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو کلہاڑی اٹھائی اور توڑنا شروع کر دیا، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور بڑے بت کے کندھے میں کلہاڑی لٹکا دی، واپس چلے آئے۔ راز کھل گیا، لوگوں نے کہا کہ وہ ابراہیم کر کے ایک شخص ہے، قالوا سمینا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ابراہیم نام کا ایک شخص ہے، ہم نے اپنے بتوں کی، معبودوں کی غیبت کرتے ہوئے اس کے زبان سے بارہا سنا ہے۔ اور سارے شہر کے لوگوں نے کہا کہ اب تو یہ معاملہ بہت آگے جا چکا ہے، ہمارے بتوں کی اور ہمارے خداؤں کی یہ توہین، ہم اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں، سزا کیا ہوگی؟ کہا آگ جلایا جائے۔ آگ جلائی گئی اور کئی دنوں تک مسلسل آگ جلائی گئی، تا حد نگاہ آگ کی لپٹ دکھائی دے رہی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کے اس کے جرم میں اس میں ڈال دیا، اور جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے کہا کہ آگ سلام علی ابراہیم، تو ٹھنڈی ہو جا میرے بندے پہ، سلامتی والی ہو جا میرے بندے کے لیے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور سلامتی اس لیے کہا کہ اتنی بھی ٹھنڈی مت ہو جا میرا خلیل تکلیف میں پڑ جائے۔ کیا محبت تھی رب کی بندے سے، ٹھنڈی ہو جا پر اتنی ٹھنڈی نہ ہو میرا بندہ تکلیف میں پڑ جائے، معتدل رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشکل میں اللہ نے بچایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خام میں دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، مسلسل خواب دیکھتے رہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ کہا ابو جان باپ کی تربیت تھی، بیٹا بھی تربیت والا بنا تھا، بچوں کی تربیت کرو، اولاد کی تربیت کرو۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہے وہ ایمان کی چاشنی رہی ہوگی، اور اسی وجہ سے کہا تھا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم آج تک میں نے اپنا کسی کو دوست نہیں بنایا، لیکن کم سے کم تیری خدمات کا وہ تقاضا ہے کہ آج میں نے تجھے اپنا محبوب دوست بنا لیا۔ ہم نے کسی کو دوست آج تک نہیں بنایا تھا، ابراہیم تجھے اپنا دوست بنا لیا۔ لے گئے ذبح کرنے کے لیے، اللہ نے صدا دی، ابراہیم بیٹا لینا مقصود نہیں تھا، تیری نیت دیکھنا مقصود تھا، میں پیارا ہوں، تیری اولاد پیاری ہے۔ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ ایمان والے لوگ تھے۔ اور ایک بات اور اللہ نے فرمائی مشرکوں کے لیے، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اسے نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ارے نالائقو، جب تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو گھر سے نکلنا بند کر دیتے ہو، اور میرے لیے تم بیٹی بتا رہے ہو؟ تمہیں اپنے لیے بیٹی پسند نہیں ہے اور تم میرے لیے بیٹی بتا رہے ہو۔ اور فرشتوں کو یہ ظالم کہا کرتے تھے اللہ کی بیویاں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا
کہ اللہ رب العالمین وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے پاس کوئی بیوی ہے، نہ وہ کوئی کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کا، جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اللہ نے ان تمام چیزوں کا رد فرما دیا۔ اور اس کے بعد وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے فرمایا کہ میں ایمان والوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا کو میں رائے گاہ نہیں کرتا ہوں۔ اس پہ ایک بڑی لمبی حدیث مجھے یاد آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات۔ دیکھیے، دعا کو اگر مقبول کروانا ہے تو سب سے پہلے جو چیز لازم ہے، حلال کھانا شروع کر دو، حرام سے توبہ کر لو۔ رسولوں کو کہا اللہ نے، رسولوں پاک چیزیں کھاؤ، مومنوں سے کہا پاک چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعے کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی دوڑتا ہوا آتا ہے، دھوپ کی تمازت ہے، دھوپ کی شدت ہے، اور اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف لہراتے ہوئے کہتا ہے یا رب اے میرے رب میری دعا قبول کر لے، اے میرے مولا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے عطا فرما دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا رب اللہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام۔ ارے جو پہن کے دعا مانگ رہا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، جو کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا ہے، وَمَشْرَبُهُ حرام، جو پی کے آیا ہے وہ بھی حرام کمائی کا پی کے آیا ہے۔ ارے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا بھی حرام ہے، اس کا گھر بھی حرام کمائی کا بنا ہوا ہے۔ بتاؤ مکمل طور پہ حرام میں پڑا ہوا ہے، لوگوں میں اس کی دعا قبول کیسے کر لوں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادتوں کی مقبولیت کے لیے اگر یہ چاہتے ہو تمہاری دعائیں بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہوں، تو حرام کھانا چھوڑ دو، محنت اور مشقت کی ہوئی دولت اللہ کی بارگاہ میں حلال کھاؤ، اور اس کے بعد یہ یقین رکھو کہ انشاءاللہ دعائیں ہماری ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا۔ بڑے بڑے گناہ کون ہیں؟ اختلاف ہے اس میں محدثین میں، لیکن جو بھی بڑے گناہ ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، شرک کو لے لے یہ بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا لے لے یہ بڑا گناہ ہے، زنا لے لے یہ بڑا گناہ ہے، جادوگری لے لے یہ بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی لے لے یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اچھا انعام تیار کر رکھا ہے۔ آج والدین کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ آج ماں ہے، وہ بڑھاپے کے بعد، باپ ہے بڑھاپے کے بعد بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینہ حمل کا بوجھ برداشت کیا، چاہتی تو تمہیں وجود میں لاتی، جس کے وجود لانے کا تم سبب بنے ہو وہ ماں چہرہ دیکھ رہی ہے۔ بیوی کی طبیعت خراب ہو تو MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ماں بیمار ہو تو سرکاری اسپتال میں پہنچ جاتی ہے، فری کا علاج کروانا ہے۔ تمہیں نہیں پتا ہے اسی کی محنتوں کا ثمرہ تھا یہ دیا ہوا، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے، تم وجود میں آئے ہو، آج کسی لائق بنے ہو۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کبھی بندوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ تم جو کچھ بھی والدین کے ساتھ کرو گے تمہاری اولادیں دیکھ رہی ہیں، اسی سلوک کے لیے تیار رہنا۔ لہٰذا یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کبھی برا برتاؤ نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی یاد کر لو، دوستی چاہے جس سے کر لو،
چاہے جس کو خیر خواہ بنا لو، رب کے عزت کی قسم تمہارے والدین سے بڑھ کے دنیا میں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے اپنے حقیقی خیر خواہ کو نہیں پہچانا، بھلا دیا۔ وہ ماں جب ہم نے پیشاب کیا، ٹھٹھرتی ہوئی سردی تھی، ٹھنڈی کا عالم تھا، اس پیشاب کی جگہ پہ میری ماں لیٹی تھی، مجھے گرم جگہ پہ لٹا دیا تھا۔ رضائی چھوٹی تھی، میری ماں نے مجھے رضائی میں لپیٹ دیا تھا، میری ماں نے چادر اوڑھ کے رات گزارے تھے۔ آج ہم وہ بھول چکے ہیں، آج ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، ہمارے معاملات اچھے نہیں ہیں۔ اور اگر جنت کی سیڑھیوں کو چڑھنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے والدین کو راضی کر کے تمہاری موت آئے، ورنہ حشر اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں سعودیہ عرب کی ایک رپورٹ ملی، ماں 120 سال کی تھی اور 2 بیٹوں نے مقدمہ کر دیا۔ آج کوئی ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ لینے کے لیے دونوں بیٹوں نے مقدمہ کر دیا۔ بڑا بیٹا کہتا جج صاحب میری ماں میرے پاس رہے گی، چھوٹا کہتا میری ماں میرے پاس رہے گی۔ اور چھوٹا بیٹا 70 سال کا ہے، بڑا بیٹا 80 سال کا ہے، ماں 120 سال کی ہو چکی اور مقدمہ لڑ رہے ہیں ماں کو لینے کے لیے، اور ہم تو بھگانے کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں۔ کسی کے حصے میں دکان آئی، کسی کے حصے میں مکان آیا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو ماں کو راضی کرو، اگر ماں راضی ہے تمہارا خدا راضی ہے، ماں ناراض ہو گئی تم نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ تو ماں باپ کے ساتھ تمہارا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ فرمائی وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ ان کی ایک صفت ہے کہ وہ کبھی غصہ نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمیں اپنوں پہ غصہ زیادہ آتا ہے، اور طاقتور کی نشانی بتا دوں، نبی علیہ السلام نے وہ نشانی دی ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو میدان جنگ میں کسی کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ ہے کہ جب اسے غصہ آ جائے تو اپنے غصے کو پی کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہوں۔ تو غصے کو، جذبات کو اپنے قابو میں رکھو، ورنہ نقصان تمہارا ہوگا۔ معمولی سا غصہ آدمی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اس لیے غصہ کو آدمی کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے 25ویں پارے میں جس کی تفسیر ہو رہی ہے سورۃ الشورى کے نام سے۔ مشورے کی اتنی اہمیت ہے دنیاوی زندگی میں کہ اللہ نے ایک سورت ہی نازل کر دیا مشورے کے نام سے، سورۃ الشورى۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تمہارا کوئی بھی کام ہو تو مشورے سے کیا کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ باپ سے مشورہ لو، بھائی سے مشورہ لو، بیوی سے مشورہ لو، جو تمہارا لباس جسے اللہ نے بنایا ہے۔ آج ہم تو بیویوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم نے کسی لائق اسے نہیں جانا۔ وہ زندگی کی تمہاری خیر خواہ ہے، اسے اس لائق سمجھتے ہو تو مشورہ اس سے بھی لیا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور نبی علیہ السلام کو کہا گیا وَشَاوِرْهُمْ بِالْأَمْرِ، اپنا جب بھی کوئی کام کرو تو پیارے رسول آپ بھی مشورہ لے لیا کرو۔ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پہ نبی نے خندق کھدوائی تھی، بعض صحابہ کے مشورے پہ نبی مدینہ سے باہر نکل کے غزوہ احد کی آپ نے جا کے جنگ لی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی امامت کروا رہے ہیں، پیچھے سے دشمن نے حملہ کیا، گر گئے زمین پہ۔ جب آپ کو محسوس ہوا کہ شاید اب میں نہیں بچوں گا تو 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، اور کہا سنو یہ 6 لوگوں کی ایک کمیٹی اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں زندہ نہ رہوں تو مشورہ کر کے کسی کو امیر المومنین منتخب کر لینا۔ یہ مشورہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، ہمارے صحابہ کرام نے کیا ہے، ہمارے رسول نے کیا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ زندگی کے معاملات میں ہمیں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن مشورہ کس سے لیں گے؟ اب گھر بنانا ہے تو انجینئر سے مشورہ لیں گے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے۔ علاج کروانا ہے تو انجینئر سے نہیں پوچھیں گے، کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے۔
مشورے بھی لوگ مفت کے دیا کرتے ہیں، لہذا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کرو لیکن مشورہ لو تو کسی اچھے انسان سے مشورہ لو، جو اس کے قابل ہو اس سے مشورہ لو۔ علاج کروانا ہے تو انجینئر کے پاس مت جاؤ، ڈاکٹر سے مشورہ لو۔ گھر بنوانا ہے تو انجینئر سے مشورہ لو، ڈاکٹر کے پاس مت۔ ایک بات اور، وہی کتنے صورتوں میں نازل ہوتی؟ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے کوئی پیغام پہنچانا چاہتا ہے تو کتنے طریقوں سے پہنچاتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ دیکھیے وحی کی 3 صورتیں ہیں، وحی کی 3 صورتیں ہیں۔ یا تو اللہ بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے اور بندہ اس کام کو کر لیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں الہام ہوا کرتا ہے۔ اور یا تو اللہ تعالیٰ بندے کو خواب میں دکھا دیتا ہے، بندہ ایک ڈیسیزن پہ نہیں پہنچ رہا ہے، فلاں کام مجھے کرنا ہے، میں کروں نہ کروں، آدمی کسی ڈیسیزن پہ نہیں پہنچتا ہے، رات میں سویا ہوا ہے، اللہ خواب دکھا دیتا ہے، بندہ وہ کام کر لیتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے وحی کی، یا دل میں ڈال دیتا ہے، یا خواب دکھلا دیتا ہے، اور یا پردے سے گفتگو کرتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ سے اس نے گفتگو کیا تھا، کوہ طور پہ بلایا تھا تورات دینے کے لیے، گفتگو کیا تھا۔ ایک دوسری صورت یہ ہے، یا خواب دکھاتا ہے، یا دل میں ڈالتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے، جیسے موسیٰ کلیم اللہ سے کیا، اور یا جبرائیل امین کو بھیج دیتا ہے نبیوں کے پاس، اور وہ نبی اس پیغام کو جہاں اس کا دائرہ ہے، جہاں اس کا شہر ہے، جہاں اس کا ملک ہے، وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ملک کے لیے نبی بن کے آیا، کوئی ایک صوبے کے لیے نبی بن کے آیا، لیکن مسلمانوں جب تمہارا نبی اس امت میں آیا تو ساری کائنات کے لیے نبی بن کے آیا۔ یہ تمہارے لیے حوصلے کی بات تھی، یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات تھی، لیکن وہ شریعت ہم نے لے لیا، وہ دین ہم نے لے لیا، جنت کے جانے کی تڑپ میں ایمان تو لے آئے مگر حقیقی معنوں میں مومن آج تک نہ بن سکے۔ تو ضرورت ہے کہ حقیقی معنوں میں مومن بنا جائے۔ ایک بات اور جان لیں، سواری پہ جب سوار ہوتے ہیں، ہمیں گاڑی چلانا ہے، بائک چلانا ہے، کار چلانا ہے، آدمی بیٹھتا ہے اور اسٹارٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے، کبھی اللہ کا نام نہیں لیتا ہے۔ اور بندہ جب رب کی رحمت سے دور ہو کے سفر کرتا ہے تو نقصان کا امکان باقی ہے، لہذا جب سفر پہ جانا چاہو تو اللہ کا نام لے کے اس گاڑی کو اسٹارٹ کیا کرو، حفاظت اللہ کرتا ہے، تم نہیں کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب بھی آپ کسی سواری پہ سوار ہونے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے، اللہ کا نام لے لیا، اللہ کی بڑائی بیان کر دی، اور اس کے بعد پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اے اللہ رب العالمین، یہ میرے قابو میں ہونے کے لائق نہیں ہے، لیکن اللہ تو چاہے تو میرے قابو میں کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، عرش والے مجھے پلٹ کے تیرے پاس آنا ہے، میری حفاظت فرما لینا۔ تو سواری پہ جب بیٹھو تو کم سے کم یہ دعائے عظیم پڑھ کے ضرور بیٹھا کرو، اور اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت فرما لے گا، اور آرام کے ساتھ اپنے گھر کو پہنچ۔ بس 1-2 باتیں اور ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کیا تم لوگ اس دن کے منتظر ہو کہ آسمان میں صرف اور صرف تمہیں دھواں دھواں دکھائی دے؟ مشرکین مکہ کہ ظلم و سرکشی سے تنگ آ کے نبی نے ان کے خلاف بد دعا فرما دی،
اور بد دعا کا یہ اثر رہا کہ پورے مکہ شہر میں قحط سالی پڑ گئی. نہ گیہوں پیدا ہو رہا ہے، نہ چاول پیدا ہو رہا ہے، نہ دال پیدا ہو رہی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز. اور مشرکین مکہ کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ مردے جانور سڑے ہوئے گلے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے کھا رہے تھے، مردوں کی ہڈیاں چبا رہے تھے. یہ نبی کی بد دعا کا یہ اثر تھا. کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے، نحیف ہو گئے. جب کوئی راستہ نہ بچتا تو آسمان کی طرف دیکھتے، شاید اللہ کوئی راستہ نکال دے. اور جب آسمان کی طرف دیکھتے تو آسمان میں صرف اور صرف دھواں دکھائی دیتا تھا. تو وہی اللہ نے اس آیت کریمہ پہ فرمائی فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. ارے ظالموں، کیا تم انتظار کرتے ہو کہ آسمان میں صرف دھواں دکھائی دے؟ تو اگر تم سدھر گئے ہوتے تو شاید آج تمہارا یہ انجام نہ ہوتا. جب پریشان ہو گئے تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ یہ مصیبت کو ہٹا لے، میں آپ کی ذات پہ ایمان لے آؤں گا. نبی نے دعا کر دی، مصیبت ہٹ گئی، لیکن وہ ظالم ایمان نہیں لائے. تو یہ اس آیت کریمہ کا شان نزول تھا. ایک آخری بات اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے بابرکت رات میں نازل کیا ہے. ایک سلسلہ ہے برکتوں کا، بھیجنے والا بابرکت، لانے والا بھی بابرکت. جس کے قلب اطہر پہ قرآن آیا ہے وہ بھی بابرکت ہے. اور وہ قرآن سب سے پہلے جنہوں نے اسے پڑھا یاد کیا صحابہ کرام، وہ بھی بابرکت تھے. تو اللہ نے بابرکت لوگوں کے ذریعہ سے قرآن بھیجا، بابرکت مہینے میں بھیجا ہے، بابرکت رات میں بھیجا ہے، اور بابرکت بننے کے لیے بھیجا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بابرکت رات میں، اس بابرکت مہینے میں کم سے کم اس بابرکت قرآن مجید کے تقدس کا ہمیں احترام ہونا چاہیے. اور یہ رات کوئی معمولی رات نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے فیصلے اس رات میں ہوتے. فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ ہماری زندگی جو ہے، یہ آج کی رات، اگر یہ شب قدر کی رات ہوگی تو آج کی رات سے لے کے اگلی رات جو اگلے سال آنے والی ہے 23ویں شب قدر، ایک سال کا مکمل نظام اللہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. فرشتوں، یہ میں نے دے دیا، یہ ایک سال کا نظام الاوقات ہے، تم اسے چلاتے رہو. اگلے سال کون جیے گا، یہ کون مرے گا، فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. کون دولت مند ہوگا، کون سڑک پہ سونے پہ مجبور ہو گیا آئے گا، یہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. کس کو اگلا رمضان ملے گا نہیں ملے گا، یہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے. آدمی نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ فرشتوں کو لکھ کے دے دیا جاتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر معاملے کا فیصلہ اللہ رب العالمین کر دیتا ہے، اور اسی شب قدر کی رات میں اگلی رات آنے تک حوالے کر دیتا ہے. فرشتوں، جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پہ عمل کر لینا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. تو ہمارے زندگی کے دستاویز اتارے جا رہے ہیں اس شب قدر کی راتوں میں. لہٰذا اگلے سال تک کوشش یہ کرو کہ اللہ ہماری تقدیر کو پلٹ دے، کم سے کم تقدیر میں ہمارے بھلائی لکھ دے، گناہ اور برائی سے دور کر دے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پہ سمجھنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.